استعمال کیے. میں نے اجنتا کے غار کی بات کی, میں نے بیبلون کی بات کی, اور میرا منہ ایسے دیکھ رہے ہیں میں کو گالیاں بک رہا. میں نے کہا آپ نے کبھی لورا کہیں ہے کسی میں نے کہا آپ نے کبھی ان چیز کے بارے میں سنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا بیبلون کے بارے میں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اینشنٹ وہ جو 7 ونڈرز آف دی اینشنٹ ورلڈ ہیں ان کا کوئی ذکر خیر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو میں دل کیا یا تو میں اپنا سر پھاڑ لوں یا میں اس کو ٹکر مار دوں. لیکن آپ اس کو کیوں ٹکر مارے؟ ہاں مجھے یہ بتائیے, جو اسے پڑھا رہا ہے کیا یہ اس کا قصور نہیں ہے؟ جس گھر سے وہ اٹھ کر آیا ہے کیا یہ اس کا قصور نہیں ہے؟ میری ماں اگر دیکھیے میری ماں اگر سودا سلف کی ڈلیا میں کتابیں منگایا کرتی ہو پڑھانے کے لیے تو مجھے شوق پیدا ہوگا نا. اگر میری استاد اگر ایک ٹاپک کو لے کر دنیا اس میں سمونے کی کوشش کرتی ہو, وہ مجھے اتنا ایکسپلین کرتی ہو ایک چیز کہ اگر غالب کا ایک شعر وہ سمجھا رہی ہے میری استاد تو اس نے تقریباً 3 دن لگا دیے کیونکہ اس شعر کے 10 طریقے نکال رہی ہے وہ. آپ مجھے بتائیے کہ بچہ اچانک کسی جگہ سے اٹھ کے تو نمودار نہیں ہو جاتا. دیکھیے یہاں میں ایک مثال دوں گی. یہ جو آپ نے بات کہی نا, ایک بیج ہے مثلاً, بیج میں آپ کے سامنے لاؤں اور آپ سے پوچھوں اس میں سے کیا نکلے گا, کہ بیج میں سے کیا پیدا ہوگا؟ آپ کہیں پودا نکلے گا نا. بیج میں سے کوئی انسان تو نہیں نکلے گا, یا بیج میں سے پیالی تو نکل آئے, گلاس تو نہیں نکلے گا. آپ کہیں گے بیج ہے اس میں سے تو پودا نکلے گا. ٹھیک ہے, پھر میں کیا کروں کہ اس میں سے پودا نکلے گا نا, اس کے لوازمات کیا ہیں؟ میں مٹی ساتھ رکھ دوں, اس کے اس ٹیبل پہ پانی رکھ دوں, ہوا, حرارت, روشنی, اور آپ بیٹھ جائیں. اب اس میں سے پودا نکلے گا, کیا نکلے گا؟ نہیں. میں یہ انسان کی مثال بھی اسی طرح. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس بیج کو مٹی میں دبانا ہوگا, پھر پانی ڈالنا ہوگا, پھر آپ کو ہوا حرارت پہنچانا ہوگی. جب اس کے تمام عوامل اس میں رل مل جائیں گے تو زمین کا سنگلاخ سینہ چیر کر ایک کونپل باہر نکل آئے گی اور پھر وہ تناور درخت بن جائے گی. آپ ایک بچے کو پیدا کر کے پھر اس کے نہ ماحول میں نہ اس کے درس و تدریس میں یہاں بالکل اپنی اس نسل سے اتفاق رکھتی ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی. ہمارے اس وقت جو استاد ہیں انہیں اس طرح نہیں پڑھا رہے جس طرح ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھا. میں قطع کلامی کروں گا. ہم نے کی تو کیا ڈوب مرے؟ میں پرابلم بتاتا ہوں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا سنگلاخ سی, ابھی میں نے لکھ لیا ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا. مجھے اندازہ تو سنگ ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پتھر والے سے میں سمجھ گیا ہوں, لیکن اب میں کیا کروں گا؟ میں گھر جاؤں گا, لغت نکالوں گا اور دیکھوں گا کہ بیا کیا تو میرے بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, جن لوگوں نے آپ کو پڑھایا, جنہوں نے آپ کے ذہن کو بنایا, جس ماحول سے آپ پروان چڑھے, آپ آج بیٹھ کر یہاں یہ گفتگو کر رہے ہیں. میں یہاں آپ سے اختلاف کروں گا. مجھ میں یہ ایک نیا لفظ سیکھنے کی خواہش ہے صرف اس لیے کہ میں جیسا کیسا پودا ہوں, لیکن اب میں دیکھتا ہوں یار دیکھو وہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. اب جب وہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو مجھ میں خواہش ہے, حسد ہے کہ یار مجھے اس جیسا لگنا ہے. اب اس جستجو میں نالج ایج ہے, اب میں گھسوں گا اس کے اندر. جب میں نے ڈان پہ انگریزی کا شو کرنا شروع کیا, اس سے پہلے میں اردو کیا کرتا تھا, تو میں نے گیا, نئے کپڑے سلوائے, BBC CNN کے یوٹیوب سے کلپس نکالے, دیکھا وہ لوگ انگریزی بات کیسے کرتے ہیں, ان کی نقل کی. عائشہ عالم انگریز کی اولاد ہے, وہ میری انگریزی صحیح کیا کرتی تھی, اور میں سیکھتا گیا. پھر میں نے کہا تو ہو گئے, اب اردو سیکھیں گے. ہم اردو میں آ گئے, لیکن خواہش تو ہو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. ہماری اس نسل میں یہ بہانہ تو ہے کہ آپ نے پرورش صحیح نہ کی. یہاں میں آپ سے اختلاف یہ کر رہا ہوں کہ آپ ری انفورس کر رہی ہیں, ہاں نہیں کی, لیکن بھائی اب تو تم جوان کھڑے ہو, تمہارے پاس بنیادی علم تعلیم ہے, تم میں وہ خواہش کیوں نہیں ہے؟ خواہش جو ہے وہ انسان میں خود بخود کہیں سے جنم نہیں لیتی. میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اس کے آس پاس عوامل ہوتے ہیں. آپ ایک بچے کو دنیا سے کاٹ کے نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں. ہم نہیں دے رہے نا, معاف کیجیے, ہم اپنی نسل کو کچھ نہیں دے رہے ہیں. ہم انہیں لڑائی جھگڑا دے رہے ہیں, گندا ماحول دے رہے ہیں, گندا پانی پلا رہے ہیں, کرپشن دے رہے ہیں, چوری چکاری سکھا رہے ہیں. ہم ان سے وہ تمام بنیادی سہولتیں چھین رہے ہیں اس نوجوان نسل سے جو اسے ملنا چاہیے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی تم بڑے اچھے بن جاؤ, تم بڑے نیک بن جاؤ. تو جنہیں ہم بنیادی سہولیات دے رہے ہیں, جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتار دی ہیں, جنہیں سب کچھ دے دیا گیا ہے, آپ مجھے بتائیے وہاں سے ریسرچ کیوں ختم ہو گئی, وہاں سے تجسس کیوں ختم ہو گیا؟ میں پھر قطع کلامی کروں گا. میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں HBO پہ میں نے ایک فلم دیکھی, میرے سامنے کیبل پہ آ رہی ہے, جیب سے پیسہ بھی نہیں جا رہا میرا. میں نے دیکھا یار اس کی سڑک دیکھو کتنی خوبصورت ہے, پھر میں اپنی سڑک دیکھتا ہوں,
تو میں کہتا ہوں وہ ٹھہر بھائی. تو آپ یہ بتائیے ہمارے یہ جتنے منسٹرز اور جتنے عہدیداران اور ذمہ داران ہیں ساری دنیا میں گھومنے جاتے ہیں, وہاں انہیں سڑک نظر نہیں آتی, فیصل چلیے قریشی ان کو کا نظر زمین آتی مر ہے؟ گیا چھوڑیے, لیکن ایک 13, 14, 15 سال کے بچے کا جس کی ابھی زندگی اس کے سامنے پڑی ہے, اس کو خواہش نہیں ہوتی کہ میں بہتر لباس پہن. وہ دیکھو کیسے بات کر رہا ہے ٹام کروز, میں ایسے بولوں. ایک زمانہ تھا وحید مراد کی نقل اتارا کرتے تھے نا, ندیم صاحب کی نقل اتارا کرتے تھے نا, محمد علی صاحب کی نقل اتارا کرتے, تو ٹام کروز کی نقل کیوں نہیں اتار رہے ہو یار؟ وہ جیسے بولتا ہے ویسے بولو, جیسا پہنتا ہے ویسا پہنو. کیوں نہیں ہے وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ خواہش ہم نے ماری, یہ بڑوں کا قصور ہے, یہاں میں ہم نے نہیں یہ ماری, پورے ماحول کا قصور ہے, خواہش کوئی نہیں سب مارتا. کا یہ ماری ہے, یہ تو دبا دی, یہ تو بند کر دی ان کے لیے. ان کو کہا کہ بس ٹھیک ہے تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے, تم تو بالکل بیکار عضو معطل ہو, ہم سارے سب کچھ ہیں, جو ہم کہیں جو راستہ دے رہے ہیں اس پہ چلو, اور اگر اس پہ نہیں چلو گے تو تمہارے لیے غلط ہو جائے گا. یہ دھونس, یہ زبردستی ہماری قوم کو کہاں لے جا کے پٹک رہی ہے. فیصل اس وقت جس پیرنٹل دھونس کی آپ بات کریں, والدین کی بہت دھونس ہے. دیکھیں نہ صرف والدین کے, پورے ماحول کی دھونس, ہر طرف انسان کو ایک پریشر ہے, دباؤ ہے, خوف ہے, ڈر ہے. ایک انسان آزادی سے کہیں آزاد فضا میں سانس نہیں لے پا رہا ہے, اس کے اندر ایک گھٹن ہے. اس وقت ہمارے سارے لوگوں میں نہ بچوں کی بات کروں, نہ جوان نہ بوڑھے کی, سب لوگوں میں ایک گھٹن موجود ہے. اس گھٹن کو دور ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے دیکھیے دور ہونے کے لیے ہمیں کیا, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس, سارا ول ہو نا, اگر ول جس کو کہتے ہیں نا آپ, یہ خواہش کی بھی میں بات نہیں کر رہی, یہ میں ایسی ول کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے اندر ول پاور ہو تو آپ سب کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے اندر ول نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کریں. تو ول پاور بھی تو خواہش سے آتی ہے. اگر جینے کی خواہش ہے, بہتری کی خواہش ہے, تو ول پاور تو بنا ہی آپ دیں گے نا, آپ دیں گے نا. میں جو مٹی سے ایک اگر کوئی بت بناتی ہوں تو اس بت کے اندر میں نقش و نگار بناؤں گی نا, ایک ماں, ایک باپ, ایک استاد, ایک ساتھی, ایک دوست, ایک بھائی, ایک بہن. اس سے معاشرے سے کٹ کے کوئی انسان اکیلا نہیں ہے. فیصل آج آپ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ جو کچھ ہیں آپ کے اندر خواہش ہے, پلٹ کے دیکھیے تو کہیں آپ کو اپنی ماں کا جملہ یاد آئے گا, کہیں کسی جگہ آپ کو اپنے باپ کا سایہ نظر آئے گا, کہیں کسی جگہ استاد کی کہیں کوئی بات نظر آئے گی, کہیں کسی جگہ آپ کے کسی دوست کا. ہمیں کمپیٹ کرایا گیا. کیا کیسی باتیں ہم نے سنی. یہ نہیں کہا کہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. آج اس کے دوست اچھے ہوتے ہیں, اس کے طور طریقے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ماحول بدل جاتا ہے. اور دیکھیے یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں سے بچے جب باہر جاتے ہیں نا, یہی بچے بہت سارا کام کرنے لگتے ہیں. ہمارے سسٹم کی خرابی یہ ہے کہ ہم ان کے اندر سے وہ تمام چیزیں کھینچ کے نکال دیتے ہیں. 2 منٹ ہیں, کیا کہیے گا؟ اور میں بھی بتاتا چلوں, میں نے صحیح انتظار کیا تھا نا 3 ہفتے. نہیں جی, مجھے تو آپ نے نہیں بتایا تھا کہ کیا کہنے بلایا, ہم تو بس بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دی. ایسے ہی ہوتا ہے, بہت لطف آتا ہے کہ کم از کم گفتگو ہونا چاہیے, کلام ہونا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ کا قول مبارک ہے, کرم اللہ وجہہ کا, کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ, گفتگو کرو, بات چیت کرو, اور یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو ہم سارا کچھ اس وقت ملبہ لے کر بیٹھے ہیں نا, اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. میں اپنا کام ادا کروں صحیح طریقے سے, آپ اپنا کام ادا کریں صحیح طریقے سے. ہم اپنے ہوش و حواس کو نہ کھوئیں. ہم بدی میں اور نیکی میں جو فرق ہے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں, اور ہم اپنا فیصلہ کریں خود اپنے دل سے, اپنے ضمیر سے. ہم نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچنا, ہمیں اپنے دل کی آواز کو سننا ہے. اگر ہماری قوم کے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی نا کہ ہاں اب میں اپنے دل دماغ سے سوچ کے کوئی فیصلہ کروں, اپنے لیے بھی, اپنی قوم کے لیے بھی, اپنے مستقبل کے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی, اپنے آس پاس والوں کے لیے, اپنے ہم وطنوں کے لیے, اگر یہ سوچ جنم لے لے گی کہ ہم اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہہ کے کم از کم اپنے دل کی آواز تو سننا شروع کریں. اپنے من میں ڈوب کر تو سراغ زندگی پالیں. ہم نے اپنے من میں ڈوبنا ختم کر دیا ہے. ہم اپنے آپ سے بھی بات نہیں کرتے, ہم اپنے آپ سے بھی ڈرتے ہیں. ہم اپنے, کیونکہ جب اگر میں غلط کر رہی ہوں تو میں اپنے آپ سے بات کروں گی تو مجھے تو بہت سے سوال اٹھ جائیں گے. میں اپنی انگلی اپنی طرف اٹھاؤں گی نا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے, میں نے وہ غلط کیا ہے, پھر تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی, پھر تو مجھے گولیاں کھانا پڑیں گی. تو یہ جو اپنے آپ سے, ہر انسان اپنے آپ سے بچ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہیے. اپنی تلاش, اپنی جستجو سے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے انسان. یہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. قاضی واجد صاحب سے بہت پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جب میں اچھے کام کیا کرتا تھا, تو انہوں نے کہا, میں کہا آپ کو میں نے ہمیشہ, آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ابھی بھی. خیر اب تو میں وہی کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں, میں خود شرمندہ ہوں جو میں کر رہا ہوں, لیکن مجبوری ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے سے بہتر لوگوں میں اٹھو بیٹھو تو ہمیشہ بہتر ہوتے جاؤ گے. بالکل صحیح. تو آج کی جو بیٹھک میں جو باتیں آپ نے کی, وہ ایک جملہ میں آپ ہی کا ریپیٹ کر کے ختم کروں گا کہ اپنے من میں ڈوب کے
پاجا سراغ زندگی. سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. رائٹ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.